مشورے میں بیٹھا ہوں، گشت میں گیا ہوں، تعلیم میں بیٹھا ہوں اور فون آیا تو میں نے فون اٹھا لیا، میں نے تعلیم کی قدر کی یا نہ قدر کی؟ بھائی وہ آدمی سے باتیں بھی بات ہو جائے گی کہ اللہ کے ساتھ مناجات ہو رہی ہے. آدمی میں کرتے کرتے بعض مرتبہ ناقدری کی کوئی چیز ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ عجب آ جاتا ہے، نیکی کا گھمنڈ. نیکی کا گھمنڈ، شیطان نے نیکی کا گھمنڈ آ گیا تھا کہ میں تو اس سے اچھا ہوں. کہ آدمی کو اللہ کا بعض مرتبہ قربانی کے توفیق دیتے ہیں، بڑھتے مطلب ایک دم بڑھتا ہے، تو وہ جو آدمی ایسا نہیں کر پاتا اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کو ہلکا. ہم اس کو سمجھ میں نہیں پاتے کہ میرے اندر یہ بیماری لگ گئی ہے، اور پھر وہ چیزیں آدمی کی محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے. محرومی اللہ کے وہاں کون سی چیز کتنی کتابوں میں آتا ہے، بعض مرتبہ آدمی کے زبان کا ایک بول نکلتا ہے، اللہ کے وہاں وہ اتنا قبول اور پسندیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے وہاں اس کی درجے اونچے سے اونچے پر پہنچ جاتا ہے. اور بعض مرتبہ آدمی کا کوئی جملہ اللہ کے وہاں ایسا ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اونچے درجے پر تھا اور اس کی اس حرکت کی وجہ سے ایک دم نیچے چلا گیا، جہنم میں چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حج کیا، ایک ہی مرتبہ زندگی میں، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. یہ بتانا تھا کہ آدمی کتنا بڑے درجے پر ہوتا ہے اور ہوشیاری نہیں رہی، چوکنا پر نہیں رہا اور چپ ہوئی، وہ چپ سے ہو جاتی ہے. اور خاص طور پر نعمتوں کے زمانے کی چکے ہیں، نعمتیں ملی ہے، جان کی تندرستی کی نعمت، تو تندرست جان سے گناہ کرتا ہے. مال کی نعمت، مال آیا ہے تو مال کو بیجا استعمال کرتا ہے بغیر ضرورت کے، اس کو اسراف کہتے ہیں. اور اس کو بیجا استعمال کرنا یہ تو تقدیر ہے، اور جگہ پر استعمال کیا مگر اس کے حق سے زیادہ استعمال کیا. 1 روپے میں جو کام ہو رہا تھا، 1 روپے کے کام کو 1 روپے 5 پیسے میں کیا تو 5 پیسے یہ فضول خرچی ہوگی. اس کو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان کے لائن ہے. تو یہاں شیطان کو کیا سب کام نہیں کر رہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس نے بیجا اپنا دعویٰ کیا اور جو چیز کر رہی تھی اس کے علاوہ میں اپنا استعمال کیا. کئی آدمی نے بھی بیجا خرچ کیا اور نہ کرنے کی چیزوں میں استعمال کیا، کئی استعمال ہونے میں یہ شیطان کا بھائی ہو گیا. آدمی یہ جگہوں میں غیر محسوس طریقے پر مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے علیہ السلام حج کے سفر میں ہے، حج کے سفر میں واپسی ہو رہی تھی، عرفات سے مزدلفہ جانا تھا. عرفات سے مزدلفہ جانے کے موقع پر کسی ضرورت سے اللہ کے نبی علیہ السلام راستے میں رکے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا سفر جو تھا وہ عجیب و غریب تھا. جب سفر شروع کیا تو اعلان کیا کہ جو لوگ میرے ساتھ حج کر سکتے ہیں وہ سب آئیں اور میرے ساتھ حج کریں. تو جو جہاں تھا وہیں سے آئے اور سفر میں فوجوں کے ساتھ شریک ہو گئے. تو مختلف علاقوں کے لوگ تھے. ایک قافلہ اتنا تھا یمن سے آیا تھا، حضرت علی اس زمانے میں عراق میں تھے، وہاں سے آئے تھے. تو لوگ الگ الگ جگہوں سے آئے تھے کہ اللہ کے نبی اسلام کے ساتھ سفر میں شریک ہو گئے. اللہ کے نبی اسلام عرفات میں تھے، کسی ضرورت سے خالی ہو گئے تھے. تو یہ یمن والوں کو ذرا اتاوڑ آ گئی، جلدی آ گئی. ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ چلو یہاں کیوں کھڑے ہیں، چلو جلدی چلنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ساتھی ضرورت سے گیا ہے، تھوڑا صبر کرو، چلتے ہیں. تھوڑی دیر وہ کاموں سے رہے، مگر جب اتاوڑ ہوتی ہے تو وہ آدمی کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد کہا چلو جلدی سے. تو انہوں نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. اگر کہیں کوئی معاملہ ہو جائے کوئی جواب دیں گے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، پھر اس کی حمایت میں اللہ آ جاتے ہیں. اگر اس نے بول دیا تو لینے کا لینا پورا ہو گیا. اگر وہ خاموش رہا پھر اس کا بدلا اللہ کے آسمانوں سے آتا ہے، اللہ کی طرف سے. وہ خاموش رہا، اللہ کے لیے خاموش رہے. اللہ کے شان حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اس دنیا میں گئے تھے، وہ آگے. وہ بچے تھے اور کلر کے تھوڑے کالے تھے، ان کی ماں حبشن تھی. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ یمن کے قافلے والوں نے کہا کہ اس کالے کی وجہ سے لیٹ کر دیا. یہ جملہ زبان سے نکلا.
ایک آدمی نے ایمان کی حالت میں